نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة پارہ 29 سورۃ المدثر رکوع 2 آیات نمبر 49 تا 56۔ فما لهم عن التذکرة معرضین، بروز قیامت کفار، مشرکین، منکرین کی شفاعت، عدم شفاعت کی وجہ اعراض ہے، روگردانی ہے کہ دنیا میں یہ کفار، مشرکین، منکرین قرآن کریم سے اعراض اور روگردانی کرتے تھے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وحشی گدے ہے جو شیر سے بھاگ رہے ہیں یا بھاگے جا رہے ہیں۔ اس تشبیہ میں کئی اہم امور کی رعایت کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گدے کی حماقت، بے وقوفی تو معروف ہے، مشہور ہے۔ دوسری بات کہ گدہ وحشی ہے جس کو گورخر کہا جاتا ہے، بلا وجہ ڈرتا ہے، بھدکتا ہے، بھاگتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شیر سے ڈرنا، یہ شیر دیکھنے کی صورت میں گدے کا بھاگنا انتہائی درجے میں ہائی سپیڈ میں ہوتا ہے۔ اور اس بھاگنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے تشبیہ کے طور پر کہ یہ لوگ قرآن کریم کو خود حجیت، قرآن کریم کی حجیت کو کافی شافی نہیں سمجھتے، بلکہ یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے آسمانی نوشتے صحیفے دی جائے۔ جیسا کہ در منثور کی روایت میں ہے کہ بعض کفار نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا اتباع کریں، اطاعت کریں، آپ کے نقش قدم پر چلے، تو آسمان سے یہ ایک خاص نوشتہ ہمارے لیے لے آئے جن میں آپ کے اتباع کا حکم ہو، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے حتی تنزل علینا یا حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب فرمایا کہ کلا لا یخافون الآخرہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ ان لوگوں میں لیاقت ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، نہ ان لوگوں میں خوف آخرت ہے۔ اور اگر دل میں ارادہ ہو رشد کا، ہدایت کا، تو قرآن اس کے لیے کافی ہے، شافی ہے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ قرآن ہی نصیحت کے لیے کافی ہے، رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس میں دیگر صحائف کی انفرادی طور پر ضرورت ہے نہیں۔ فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرے، اور جس کا جی نہ چاہے تو ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ مطلوب قسم کے فرمائشی نوشتوں کے نزول کی کوئی ضرورت نہیں۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، نصیحت نہیں لیتے مگر جب اللہ کی مرضی ہو تب لے کے ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور ظاہر ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ تعالیٰ کا اہل تقوی ہونا بئی معنی ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کی نافرمانی سے گریز اور پرہیز کیا جائے، پرہیزگاری اختیار کیا جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اور جو پرہیزگار بن جائے، جو اللہ سے تقوی اختیار کرے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، بلکہ جتنی بھی عبادات ہے، تمام عبادات کا ما هو المقصود یا علت غائی جو ہے
وہ تقوی ہے۔ روزے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ مقصد تمام عبادات کا جو مقصد ہے، علت غائی ہے، وہ تقوی ہے۔ اور اہل مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین معاف فرماتے ہیں۔ ان اللہ عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ رب العالمین تواب ہے، اور اللہ رب العالمین کہ توبے کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اہل مغفرت ہے۔ وعلی کل حال قرآن کریم رشد و ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن کریم سے اعراض، روگردانی بدترین جرم گناہ ہے، تباہی بربادی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت کا تذکرہ بطریق اتم موجود ہے۔ تذاکیر ثلاثہ، تذکیر بآلاء اللہ، نعمتوں پر اللہ کی طرف سے یاد دہانی، تذکیر بایام اللہ، امم سابقہ کے واقعات، تذکیر بما بعد الموت، حشر، برزخ، قیامت کے احوال کا ذکر بطریق اتم موجود ہے۔ خوف خدا اور خوف آخرت کی تعلیمات کامل و مکمل طریقے سے اس قرآن کریم میں مذکور ہے، موجود ہے۔ قرآن کریم عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم میں ترمیم تحریف نہیں کر سکتی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو فرمایا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، یہ جن لوگوں کی شفاعت نہیں ہوگی، یہ جو بدبخت لوگ ہیں، فما لہم پس کیا ہو گیا ان کو، عن التذکرۃ نصیحت سے، قرآن سے، معرضین منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدے ہیں بتکے ہوئے، فرت جو بھاگے ہے، من قسورہ شیر سے، بلکہ چاہتا ہے کل امرئ منہم ہر ایک آدمی ان میں سے، ان یؤتی کی دیا جائے، صحفا منشرہ صحیفے کھلے ہوئے، کلا ہرگز کلمہ ردع ہے، بل لا یخافون الآخرہ کہ وہ ڈرتے نہیں آخرت سے، کلا ہرگز ایسا نہیں، انہ تذکرہ بے شک یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر پس جو چاہے کہ نصیحت حاصل کر لے، وما یذکرون نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہوا اہل التقوی وہ لائق ہے کہ اس سے ڈر جائے، اللہ اس کا خوف تمہارے دل و دماغ میں آ جائے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اور لائق ہے بخشنے والا، لائق ہے کہ اس سے معافی مانگے جائے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین ہی بخشنے والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔